آخرکار ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں ایک اسلامک کنٹری میں، اور پیرنٹس، ٹیچرز اور معاشرہ مل کر کیا کر سکتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ویڈیو میرے باقی تمام لیکچر سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے، سوسائٹی کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک 7 سالہ بچی جو کل تک اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہی تھی، اپنے کھلونے سے باتیں کر رہی تھی، اپنے فیوچر کے خواب دیکھ رہی ہوگی، آج وہ اس سوسائٹی میں نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر ایک معصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ سرگودا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بار بار ہم نے دیکھا کہ قصور میں، کراچی کے شہر قائد آباد میں، اور پھر اب سرگودا میں بھی ایسا ہوا کہ پہلے بچیوں کو سیکشلی ابیوز کرتے ہیں اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بٹ کوسچن یہ ہے کہ چند مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد جب ایسا واقعہ ہوتا ہے، غم اور غصے کا اظہار تو کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا اس مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ کیا اس پر ورک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ملزمین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا گھر والوں کو زیادہ کانشیس نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے کیا پریکاشنز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی بچیوں کو، ہمارے معاشرے کی بچیوں کو ہم بچا سکتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں صرف ایک واقعے کی بات نہیں کروں گی، بلکہ اس بڑے سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے کہ آخرکار ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں ایک اسلامک کنٹری میں، اور پیرنٹس، ٹیچرز اور معاشرہ مل کر کیا کر سکتا ہے۔ تو مائی فرینڈس، جب بھی کسی بچے کے ساتھ سیکشول ایبیوز ہوتا ہے تو صرف ایک خاندان نہیں ٹوٹتا، پورا معاشرہ زخمی ہو جاتا ہے، ماؤں کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خطرہ صرف اجنبی افراد سے ہوتا ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ دنیا بھر کی رپورٹس کے مطابق بہت سے کیسز میں بچے اپنے جاننے والوں، اپنے قریبی، اپنے محلہ داروں کے ہی شکار بن جاتے ہیں۔ اسی لیے صرف اسٹرینجر ڈینجر کافی نہیں، بلکہ سیف اویئرنیس ضروری ہے، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اعتماد کا، ٹرسٹ کا ایسا رشتہ بنائے کہ بچہ کسی بھی غیر معمولی بات کو بلا خوف، بلا جھجک شیئر کر سکے آپ سے۔ بچوں کو کم از کم اتنا کانفیڈنس تو آپ دیں، بچوں کو ان کی ایج کے مطابق باڈی سیفٹی رولز سکھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے، چاہے آپ پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، انہیں بتائیں کہ جسم کے کچھ حصے پرائیویٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کو ٹچ کرے یا آپ کو اس طرح کی نظر سے دیکھے یا آپ کو بلائے، اپنے قریب کرے، یا آپ کو کوئی کینڈی دکھا کے بلائے، تو آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنی طرف سے تو یہ رول پلے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں۔ اور اسی سلسلے میں ٹیچرز، اگر آپ میں سے کوئی بھی ٹیچرز ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں۔ اسکول صرف میتھ سائنس سکھانے کی جگہ نہیں، بلکہ بچوں کی حفاظت کی رسپانسبلٹیز بھی ان پر ہوتی ہیں۔ تو ہر اسکول میں اویئرنیس سیشنز، چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز ہونی چاہیے، اور بچوں کو اتنا آپ کانفیڈنس اسکول میں بھی دیں کہ ان کے لیے کچھ باکسز بنا دیں، جس طرح شکایت درج کرنے کے لیے کوئی باکسز ہوں، بچے ایزیلی اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈسکس کر سکیں انتظامیہ سے۔ تو اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو ہم اکثر ایسے واقعات پر چند دن ہی غصہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، سب نارمل ہو جاتا ہے، لیکن کب تک ایسا چلے؟ جب ہم تھوڑے دن غصے یا غم کا اظہار کریں اور پھر خاموش ہو جائیں تو چیزیں اسی طرح ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن حقیقی تبدیلی کب آتی ہے؟ حقیقی تبدیلی سوسائٹی میں تب آئے گی جب ہم کسی بھی مشکوک سرگرمیوں پر ہم نظر رکھنا شروع کر دیں، ہم بچوں کی حفاظت کریں، انہیں اکیلے نہ بھیجیں، ایون انہیں اپنے ورکرز کے پاس، اگر آپ کے پاس میل ورکرز ہیں تو آپ ان کے پاس بھی اپنے بچوں کو کائنڈلی نہ چھوڑیں، بچوں کی حفاظت کریں۔ بچوں کو انسان اپنے مقاصد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے پیدا کرتا ہے، تو پلیز انہیں سوسائٹی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔